بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's me Javed Khan with JK Analysis. فائنل اوپینین کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا مین ہیڈنگ یا مین جو موضوع وہ ہے تعلیم. تعلیم کسی بھی قوم کے آگے جانے اور ترقی کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. لہذا دنیا میں جو بھی قومیں آگے گئی ہے یا آج آگے ہیں وہ جدید تعلیم اور ان لوگوں نے اپنے تعلیم پر ہمیشہ توجہ دی ہے. ہمارے ہاں تعلیم پہ توجہ نہیں بلکہ اس کو اب دنیا میں تمام ممالک میں تعلیم پریورٹی نمبر 1 ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں تعلیم آخری پریورٹی بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری پریورٹی ہوتی تو شاید ہم اب تک جہاں ہے اس سے کہیں بہتر ہوتے. ہم نے تعلیم کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے بلکہ اس فیلڈ کا ایک مذاق بنا ہوا ہے اور اس کا ہم نے جو بچہ کوچہ نظام یا جیسے بھی تھا انگریز سے ملا تھا اس کا بھی ہم نے چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے. تعلیم میں آپ کو بنیادی اقدامات تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر اس ملک کا کچھ بھی نہیں بننا ہے. اس سے بھی خدا نخواستہ ہم نیچے جائیں گے اور وہ اقدامات کوئی ایسے نہیں ہوں گے جس طرح ہماری جو بھی حکومت فی زمانہ آتی ہے اور وہ کتابوں کے جو ٹائٹل پیجز ہے وہ اس کے رنگ بدل دیتا ہے. کچھ اسباق کو نکال دیتی ہے, کچھ کو ڈال دیتی ہے, کچھ چیپٹر آگے کچھ پیچھے. کوئی امتحانات کا طریقہ بدل لیتا ہے. اس سے کہانی نہ بننی ہے, نہ بنی تھی اور نہ بنے گی. ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا اور یہ ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے ایز اے قوم, ایز اے ملک زندہ رہنا ہے یا نہیں. اگر ہم نے اس دنیا میں ایز اے قوم, ایز اے ملک سسٹین کرنا ہے اور لمبے عرصے تک اور ہمیشہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اقدامات بھی اسی طرح اٹھانے پڑیں گے جس طرح تجویز کیے جاتے ہیں. وقتی طور پر ہر حکومت جو آتی ہے اور وہ ٹائم گزارنے کے لیے ایک قسم کے رنگ برنگ کی جھنڈیاں بیچنا شروع کر دیتی ہے. ان کا تو اقتدار میں وقت گزر جاتا ہے لیکن ہماری نسل کی نسلیں برباد ہوتی چلی آ رہی ہے.
انقلابی اقدامات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ترکی کی مثال لے لیں. یہی پہلے کمال اتا ترک آئے، جو بھی روایتی اقتدار پسند لوگ تھے ان کا صفایا کیا، پھر ایک روڈ میپ دیا. پہلا کام اس نے، جس طرح میں نے اپنے پریفیس کے بعد پہلا پروگرام مذہب کے بارے میں کیا تھا، پہلے اس نے ریلیجیس ریفارمز کیے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ، جس طرح سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے رکھا ہے، اس نے پھر ایجوکیشنل ریولوشنری سٹیپس لیے. اس کی تفصیل، ان پروگراموں کی تفصیل جب مین پروگرام ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر ہر پروگرام کے ہم ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے. تو اسی طرح ہمیں بھی انقلابی اقدامات کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. دنیا میں جتنی قومیں یا جو لوگ انفرادی طور پر آگے گئے ہیں وہ تعلیم کے بلبوتے پر گئے ہیں، اور تعلیم کے بلبوتے پر دنیا کے تقریباً ساری اقوام نے اس زبان میں ترقی، اس زبان میں تعلیم حاصل کی ہے جس میں ان کی پرورش ہوئی ہے، جو ان کی مادری یا قومی زبان ہے. ہمارے اوپر کوئی تھوڑی بہت حکومت 100-150 سال تک جو بھی انگریزوں نے کی تھی، ابھی ان کو گئے ہوئے 70-80 سال ہو گئے، لیکن 7 سمندر پار اور 1 صدی پرانی والی ان کی زبان میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پہلے تو ایک انسان کی پوری زندگی انگریزی سیکھنے میں صرف ہو جاتی ہے. ابھی وہ اس نے لولی لنگڑی سیکھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اس سبجیکٹ میں یا اس مضمون میں آگے کیا بڑھے گا، ریسرچ کیا کرے گا. ہماری تو مجموعی طور پر قوم، اگر آپ ہمارے ایون انٹلیکچوئل کو دیکھیں، درمیانے طبقے کو دیکھیں، نیچے کو دیکھیں، وہ تو ایک بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی انگریزی کچھ تھوڑی بہت اچھی ہوتی ہے وہ لکھا پڑھا ہوتا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. جس کی انگریزی خراب ہوتی ہے، وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہو، اس کا تو سوسائٹی میں لوگ تھوڑا بہت اس کے اوپر ہنستے ہیں، اور جس کو آتی ہی نہیں ہے وہ بیچارہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس کمپلیکس سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایجوکیشنل ریولوشنری کاؤنسل بنائی جائے جو یہ اقدامات تجویز کرے کہ کس طرح ایک قوم آگے جاتی ہے. ہم نے بھی آگے جانا ہے. جس طرح میں نے کہا، مزید روشنی ہم اپنے ڈیٹیل پروگرامز میں ڈالیں گے. لہذا ابھی تو ہم انگریزی کو سیکھ رہے اور ٹرانسلیٹ کی ہوئے کتابوں کو رٹ رہے ہیں، خواہ وہ پرائمری لیول ہو، خواہ وہ کالج لیول ہو، خواہ وہ
آپ کا یونیورسٹی میں ڈگری لیول تک پروگرام ہے. سارا وقت ہمارا روپے میں 95% اس پہ ضائع ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے انگریزی میں کیسے سمجھنی ہے، کیسے یاد کرنا ہے اور کیسے ایگزام میں پریزنٹ کرنا ہے. تو ریسرچ تو وہی بندہ کرے گا، ڈیولپمنٹ وہی بندہ کرے گا جس کو فوراً ایک چیز سمجھ میں بچپن سے آتی ہو، اور وہ اس میں جب آگے بڑھے گا یونیورسٹی لیول تک تو وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور آگے کی طرف جائے گا. ہمارا سارا جو علمیت دماغ میں ہر بندے کے پاس ایک خاص لیول کی انرجی ہے، لامحدود تو صرف اللہ میاں کی ذات ہے. وہ انرجی تو ہم سارا انگریزی اور انگریزی میں اس سبجیکٹ کو سمجھنے میں صرف کر دیتے ہیں. تو نہ تو ہم انگریزی سمجھ پاتے ہیں اور وہ سبجیکٹ تو آپ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نکلے ہوئے ٹیکنیشینز ہیں یا انجینئرز ہیں یا اور پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ نیم حکیم والی بات ہے، وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے. اگر رہتے ہیں تو بس پھر ایک کام صحیح کرتے ہیں اور دو کو بگاڑتے ہیں. وہ آپ کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سو کال لکھے پڑھے لوگ ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں، تو زبان تو ہماری آفیشیل زبان تو انگریزی ہے، تعلیم ہم نے اس میں حاصل کی ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اگر ایک انجینئرنگ یا ڈاکٹر کی ڈگری ہے تو کیوں ہمارا نوجوان پھر ان انگریز ممالک میں، امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، وہاں ٹیکسی چلاتے ہیں یا ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس معیار پہ بالکل بھی نہیں اترتے ہیں جو معیار ایک انجینئر یا ٹیکنیشین کا ہونا چاہیے. اگر اترتے ہیں ان کے پاس تو اسکل لوگوں کی کمی ہے، ہنرمندوں کی، انجینئر کی، ٹیکنیشینز کی، ڈاکٹرز کی، تو وہ تو خوش ہوتے. لیکن جب ہم اس معیار پر 5% بھی نہیں اترتے تو نتیجتاً ہمیں کسی ریسٹورانٹ میں یا ٹیکسی چلاؤ یا ڈرائیوری کرو یا اس طرح کے آکورڈ قسم کے جاب کرنے پڑتے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے. لہذا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں یکسر اس نظام کو پھینکنا ہوگا اور ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اس وقت کے مطابق اور مستقبل کے 100-500 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جدید اور اپنے آنے والے نسلوں کو جدید تعلیمی نظام دینا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر آگے بڑھنے کا کچھ سوچے بھی نہیں. البتہ پیچھے اور گہرے کائی میں گرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ نوشت دیوار ہے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو. انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.